بسم الله الرحمن الرحيم. اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتا، یہ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ زبان سے تو یہ کہتا ہے، دیکھو توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، پھر بات اسی اللہ کی مانو۔ اگر میں کہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی بات کو میں نہیں مانتا، یہ دعویٰ میرا جھوٹا ہے۔ آج مسلمان کیوں ذلت میں ہیں؟ زبانی طور پر تو سب کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ اس کی بات بھی ماننی ہے۔ تو ابلیس نے یہ کام کیا اور فرشتوں نے اللہ کا حکم مان لیا۔ آدم سے سجدہ، آدم سے لغزش ہو گئی، وہ بھی اللہ کے دربار میں اس سے مانگنے لگا کہ اللہ لغزش ہو گئی، معاف فرما۔ اللہ نے معاف فرما دیا۔ نوح علیہ السلام کی مصیبت آئی، اللہ نے اس کی مدد کی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں، بیت اللہ بناتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے در کا محتاج۔ اس کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے در کا محتاج، نیک عمل کرتا ہے۔ آگے آتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اپنے اعمال اللہ کو وسیلہ بنا کر پیش نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہے ہمارے رب، ہم جو یہ عمل ہم نے کیا، بیت اللہ کی تعمیر ہم کر رہے ہیں۔ دیکھو مسجد کا بنانا کتنی اونچی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدیں تو آباد رکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجدیں تو آباد وہ لوگ کرتے ہیں۔ مسجد کی آبادی ایک تو یہ آبادی ہے، مسجد کی دوسری معنوی آبادی، وہ آبادی کہ آپ اس میں اللہ کی کتاب کی درس دیا کریں، نبی کی سنتیں بیان کیا کریں، لوگوں کو دعوت دیں تاکہ یہ مسجد بڑھ جائے۔ یہ مسجد کو آباد رکھنا ہے۔ عالی شان مسجدیں بنانا وہ اتنی بڑی آبادی نہیں، بلکہ اگر مسجد میں ضرورت سے زیادہ نقش و نگار کیا جائے وہ مکروہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ مسجد کی اصل آبادی یہ بھی ہے، مسجد کی ضرورت ہے، لیٹرین کی ضرورت ہے، غسل خانے کی ضرورت ہے۔ یہاں عالم بھائی ساتھیوں کو کہتا ہے، خود کرتا ہے، بھئی یہ کام کرنا ہے تو دلچسپی سے اس میں شامل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر آباد ہو رہا ہے۔ اللہ کا گھر اس لیے کہ اللہ کی عبادت اس میں کی جاتی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔
یہ مساجد جو ہیں یہ اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہیں، یہاں کسی اور کو مت پکارو، یا اللہ مدد پکارو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں یا رسول مدد مت کہو، یہاں یا علی مدد مت کہو، یہاں فلاں مدد یا غوث مدد مت کہو، یہاں کہو یا اللہ مدد۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کی بندگی کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ آج یہ بے حس قوم مسجد کے دروازے پہ ایک طرح یہ سنی شیعوں کی تو بات ہی چھوڑو، ان کے تو پنجتن پاک ہیں، یہاں بھی ہزاروں ہیں، لیکن مسجد کے ایک کونے پہ یا اللہ، مسجد کے دوسرے کونے پہ کیا؟ یا محمد۔ اس شخص نے مسجد بنائی لیکن اللہ کی بات مانی؟ اس شخص نے اللہ کی بات نہیں مانی ہے، یہ اللہ کی بات کا منکر ہے۔ اللہ کہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ ہی کی عبادت کے لیے بنی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کیونکہ تم جو کسی اور کو پکارتے ہو وہ تمہاری طرح وہ بھی محتاج ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں، وہ بھی اللہ کا در کا محتاج ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ الصمد، اللہ بے احتیاج ہے، صرف اللہ ہے جس کو مخلوق کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کسی کو ہے؟ مخلوق کو ہے، مخلوق مفعول ہے تو ضرورت مفعول کو ہوتی ہے۔ فاعل پاک ہے، اللہ پاک ہے ان چیز، اس لیے اس بڑی کائنات میں اس کو نہ کسی نبی کی حاجت، نہ کسی ولی کی حاجت، نہ فرشتوں کی حاجت، نہ کسی اور کی حاجت، وہ خود بخود قہار ہے۔ دیکھو یہ آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہی بیماری ہے ہم میں کہ ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا ترجمہ ندارت، ہم کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا ترجمہ ندارت۔ یہ مسلمانی نہیں ہے، یاد رکھو، یہاں درس قائم کرو، اللہ کی کتاب کو اپنے مادری زبان میں سمجھو کہ اللہ کی کتاب یہ چند رسموں کے لیے نہیں، یہ کفر و شرک کے لیے نہیں کہ اس سے فال نکالو، مردے کے ساتھ رکھو، کلخانی کرو، اس کے پیچھے ثواب بخشو۔ ارے یہ مردوں کی کتاب نہیں، مردوں کی، آپ کو بتاؤں قرآن سے، یہ کتاب یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ زندوں کی کتاب ہے۔ سورہ یاسین میں آیا ہے کہ نبی ایک قرآن ہم نے آپ پہ اتارا ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ خبردار کیا جائے ان لوگوں کو جو زندہ ضمیر والے ہیں، زندہ ضمیر مقلد نہیں ہیں، کفر و شرک والے نہیں ہیں، ان کے ضمیر میں احساس ہے، احساس۔ اقبال کہتا ہے کہ تم تو قرآن سے اس لیے نابلد ہو اے لوگوں کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔
تم محمد اور پیغام محمد کو بھول گئے ہو، آج تو تم ذلیل ہو، آج تو تم کافروں مشرکوں کے ہاتھوں پٹ رہے ہو، یہ تو تمہاری دنیاوی حالت ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میرے پاس بھی آؤ گے، پھر تمہیں مزید ذلیل کروں گا کہ میرا رسول آیا تھا، میری کتاب آئی تھی، تمہیں کچھ فرصت ملی تھی؟ آپ تو کہتے تھے چھوڑو یار، یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں۔ کس کا کام ہے؟ مولویوں۔ تو کیا یہ قرآن مولوی کے لیے آیا ہے؟ یہ تمام انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے بندوں آنکھیں کھولو اور عالم بھائی کے ساتھ دو، نجات پاؤ گے اگر اس پہ عمل کرو گے، اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں سوائے جہنم کے۔ اللہ ہمیں بشارت دیتا، اور اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد۔ اللہ فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر پوری دنیا سب کے سب متقی بن جائیں تو اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہی میں ذرہ بر کمی نہیں زیادتی نہیں آ سکتی۔ تمہاری عبادت سے میری بادشاہت کم نہیں ہوتی، زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر پوری دنیا فاسق بن جائے میری بادشاہی میں ذرہ بر کمی نہیں آ سکتی۔ یہ تمہاری نیکیاں، یہ تمہاری بدیاں، یہ تمہارے لیے ہیں۔ اگر اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو برا پاؤ گے۔ تو اچھے لوگوں کو ساتھ دو، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیکوں کے ساتھ، موحدین کے ساتھ رہو، موحد رہو گے۔ مشرکوں کے ساتھ رہو، بدوں کے ساتھ رہو، بد رہو گے۔ انجام تمہارا پھر برا ہوگا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ۔ پھر اس کی ایک دوسری مثال اللہ کے نبی نے دی کہ عطار کے پاس بیٹھو، عطر فروش کے پاس بیٹھو، اگر عطر خریدو بھی نہیں تو خوشبو تو لوگے، اور اگر لوہار کے پاس بیٹھو، اگر کچھ نہ کرو تو لوہار کی انگیٹھی کی کوئی وہ آگ کے داغ تمہارے کپڑوں پہ پڑیں گے۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھی صحبت میں، اچھی محفل میں، قرآن و سنت والوں کے ساتھ بیٹھو اور اس کی دعوت دو لوگوں کو۔ اور اللہ الصمد، اللہ بے احتیاج ہے۔ دیکھو زکریا علیہ السلام، اس کو اس کا بیٹا نہیں تھا، اس کا بیٹا نہیں تھا، تو کس سے مانگ رہا ہے؟ کسی دربار پہ گیا، کسی غیر اللہ کے پاس گیا؟ سورہ مریم اٹھا کر دیں گے، قرآن پڑھیں، اذکر فی الکتاب عبدہ زکریا۔ اے نبی، قرآن میں اللہ کے بندے زکریا کا واقعہ بیان کرو تاکہ آپ کی امت قرآن پڑھے اور پہچان جائے کہ اولاد دینے والا کون؟ وہ تو اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے دونوں دیتا ہے،
جس کو چاہے بے اولاد رکھتا ہے، اور وہ ہر چیز کا عالم بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے، کائنات کا چلانے والا وہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی حصہ دار نہیں، کائنات کا چلانے والا صرف اللہ۔ اس لیے وہ اللہ کو مخلوق کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ الصمد، صمد کا معنی سمجھیں، کل ما یصمد الیہ فی الحوائج، ہر ایک ہر وہ چیز جو اپنی حاجات میں اس کی طرف قصد کی جائے وہ صمد ہے۔ اپنی حاجات میں اللہ کی طرف قصد کرو، قصد، صمد اللہ ہے۔ بے احتیاج ایک ہی اللہ ہے، اللہ الصمد۔ تو زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں گرے، کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، پیغمبر ہیں یونس علیہ السلام۔ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے یونس، اس پہ جب مصیبت آئی، جب تکلیف آئی، تاریکیوں میں اس نے پکارا کہ اللہ ہر جگہ سنتا ہے۔ رات کی تاریکیاں ہیں، مچھلی کا پیٹ ہے، دریا سمندر کی تاریکیاں ہیں، وہ اس میں پکارتا ہے لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور مددگار نہیں، کارساز نہیں، حاجت روا نہیں، سبحانک، اے اللہ ہر کمزوری، ہر عیب سے تو پاک ہے اللہ۔ انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے حق میں زیادتی کی ہے۔ اللہ فرماتے جب اس نے میرے سامنے عاجزی اختیار کی تو کیا ہوا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے زکریا کی پکار کو قبول کیا اور اس کو مصیبت سے نجات دلا دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ نجات دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ تو یہ درباریں کیوں بنی ہیں؟ یہ گنبدیں کیوں بنی ہیں؟ یہ پکے قبر کیوں بنے ہیں؟ یہ سب اللہ، حالانکہ پکی قبر بنانا، اس پہ گنبد بنانا کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ پکی قبر بنائی جائے، اس پہ عمارت بنائی جائے، گنبد بنائی جائے، اس پہ مجاور بن کر بیٹھا جائے۔ یہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ یہ شرک کا اڈا بن گیا، ہٹاؤ اس کو یہاں سے۔ دیکھو جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا قرآن کو تو سمجھو اللہ کے بندو۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اب یہ بچڑا ہمارے ہاتھ آ گیا، اس کی عبادت کی گئی ہے، اس کو جلا کر سمندر میں پھینکو، دریا میں پھینکو، اس شرکیہ چیز کو نکالو یہاں سے۔
انبیاء کا یہی طریقہ ہے کہ شرک کے اڈوں کو ختم کرو، لیکن یہ تب جب کہ تمہاری قوت ہو، تمہاری طاقت ہو، ایسے نہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، جو کوئی منکر کا، کفر و شرک کا کام، بدعت کا کام، گناہ کا کام، بے دینی کا کام دیکھے، اگر اس کی طاقت ہو ہاتھ سے منع کرے، ہاتھ سے، کیونکہ گورنمنٹ اس کی ہے، حکومت اس کی ہے۔ ہاں پھر مبلغ، قرآن و سنت کا مبلغ، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر طاقت نہیں اپنی زبان چلاؤ، زبان کی طاقت تو ہے نا، ہاتھ کی طاقت نہیں، حکومت تیرے ہاتھ میں نہیں، پاور تیرے ہاتھ میں نہیں، اس پہ اللہ تجھے نہیں پکڑتا۔ اگر ہے اور پھر نہیں کرتا پھر پکڑے گا۔ پھر گناہ سے جان بچاؤ، فبلسانی، زبان سے تو کہو لوگوں یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، تبلیغ کرو اللہ کی کتاب کو، لوگوں کو سمجھاؤ، اور اس کے لیے مولوی بننے کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ کا نبی کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک ایک آیت مجھ سے سنو، لوگوں تک پہنچاؤ، ایک ایک آیت سنو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ نبی کی یہ تعلیم ہے، تو ایک ایک آیت سیکھو، پہنچاؤ لوگوں کو، کہ قل هو اللہ احد، ایک آیت، اللہ الصمد، دو آیتیں ہو گئی، لم یلد ولم یولد، کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3، ولم یکن لہ کفوا احد، کتنی آیتیں ہو گئی؟ 4۔ تو یہ 4 آیتیں 4 مہینوں میں سیکھو گے، یہ 4 آیتیں 4 مہینوں میں سیکھو گے انشاءاللہ۔ واپس جب میں آؤں گا قل هو اللہ احد کا پوچھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ الصمد، اللہ بے احتیاج ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کو واسطے کی ضرورت، نہ اس کو وسیلے کی ضرورت۔ وہ اللہ کا تو بتا رہا تھا کہ زکریا علیہ السلام بھی جب اللہ کو پکارا تو کیا ہوا؟ سورہ مریم میں آیا کہ زکریا کا ذکر کرو، جب اس کا بیٹا نہیں تھا تو دیکھو وسیلہ پیش کرتا ہے، وسیلہ۔ انسان کا اصل وسیلہ اللہ کو پیش کرنا کیا ہے؟ وہ اللہ کے دربار میں عاجزی کرنی ہے، اس سے بڑھ کر وسیلہ، باقی جتنے وسیلے کہ اعمال صالحہ کا وسیلے پیش کیا، اس کا وسیلہ پیش کیا، اعمال صالحہ کا وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، عمل صالح وہ قبول کرتا ہے، نہیں قبول کرتا، وہ دلوں کی حال جانتا ہے، دلوں کی بیت جانتا ہے، نیتیں جانتا ہے۔ وہ روایت جو ہے کہ 3 لوگ تھے اور تینوں نے وسیلہ پیش کیا، وہ صحیح نہیں ہے، انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے۔ انبیاء نے کیا پیش کیا؟ انبیاء تو خود ڈرتے تھے کہ ہمارا نیک عمل معلوم نہیں، اللہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا، ہم کیسے وسیلے میں اس کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو بیت اللہ جیسی آبادی کر کے ڈرتے ڈرتے کہتا ہے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری یہ خدمت قبول فرما، قبول کرے اللہ، تو وسیلے کے طور پر کیوں پیش کرے؟ تو اب زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی
دیکھو اصل وسیلہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا۔ اے میرے رب، اب وسیلہ سمجھو، وسیلہ کیا ہے؟ قبریں وسیلہ نہیں، بحق فلاں بحرمت نبی وسیلہ نہیں ہے، یہ سارے شرک ہیں، شرک کے دروازے ہیں، شرک کے دروازوں اور دریچوں کو بند کرو۔ اصل وسیلہ یہ ہے، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اے اللہ کمزور ہوں، کمزور۔ واشتعل الراس شیبا، سر اے اللہ سفیدی سے چمک رہا ہے، چمک رہا ہے، اور اے اللہ جب بھی تجھ سے مانگا ہے تیری قبولیت سے میں محروم نہیں رہا۔ کیا چاہیے تجھے؟ بیٹا چاہیے اللہ۔ بیٹا کیوں؟ بیٹا کیوں چاہیے اس کو بھی سمجھو۔ بیٹا اس لیے نہیں مانگتا کہ لینڈ لارڈ ہوں، میری جائیداد سنبھالے گا، میری زراعت کے فارم سنبھالے گا، میرے باغات سنبھالے گا۔ نہیں نہیں، انبیاء ایسا نہیں کرتے۔ انبیاء اس لیے، اے اللہ انی خفت المواریہ، یہ جو میرے وارث ہیں میں ان پہ ڈرتا ہوں، یہ دین کا کام نہیں کرتے، یہ مبلغ نہیں ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے۔ اب تو میں اپنی بساط کے مطابق تبلیغ کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے گھر میں آپ کی کتاب کا ایک مبلغ ہونا چاہیے، مجھے بیٹا دے تاکہ وہ مبلغ بنے، مبلغ۔ میرا یہ سلسلہ نبوت، یہ صرف سلسلہ ثواب یہ ختم نہ ہو جائے۔ اصل میں ایصال ثواب یہی ہے کہ بیٹے کو عالم بناؤ، گھر چلاؤ تاکہ وہ دین کا کام کرے۔ اس لیے حدیث میں آیا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزیں: صدقہ جاریہ، مسجد بنائی، کنواں نکالا، مدرسہ جاری کیا، قرآن خریدے، لوگوں کو دیے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری ہے اس کا کام اللہ کے ہاں جاری ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اس کے لیے لکھ دیا گیا نکتب ما قدموا آثارہم۔ سورہ یاسین میں ان کے جو نیک اعمال کے اثرات ہیں ہم ان کو لکھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ او علم یا علم، بیٹے کو قرآن و سنت کا عالم بناؤ تاکہ لوگوں کو دعوت دے، اس کو داعی بناؤ تاکہ دین کا سلسلہ جاری۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، پوری تنظیم کے لیے، یہاں سندھیوں کے لیے اس میں پوری سبق ہے کہ بھئی اس گڑھ کو آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ۔ یہ نہیں کہ بس تمہارے لیے کے پی کے سے آدمی آئے گا، کراچی سے آدمی آئے گا، ملتان سے آدمی آئے گا، نہیں، خود بہادر بنو، خود دین کا کام آگے چلاؤ۔ تو اس نے بیٹا اس لیے مانگ لیا تو اللہ نے اس کی دعا
قبول کر دی۔ ہمارے اور انبیاء کے فکروں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مال جمع ہو جائے، مال جمع ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی فکر، سوچ سب آخرت، اور اس لیے اللہ نے قرآن میں بتا دیا ان کی صفائی پیش کہ انہم اننا لمن المصطفین الاخیار، یہ بہترین لوگوں میں سے ہیں یہ انبیاء، اور یہ خالص ذکر دار، یہ آخرت کی یاد کے لیے کہ لوگوں کو آخرت یاد دلائیں۔ ان کی دعوت یہی ہے، ان کی تعلیم یہی ہے کہ لوگوں کی آخرت کامیاب ہو جائے۔ یہ انبیاء اس لیے آئے ہیں، تو چاہتے بھی ہیں اپنے لیے اولاد۔ تو دیکھو زکریا علیہ السلام نے کہنے کا مقصد یہ ہے، کس کو وسیلہ پیش کیا؟ کس چیز کو وسیلہ پیش کیا اللہ کے دربار میں؟ بتاؤ نا، کس چیز کا وسیلہ پیش کیا؟ اللہ کی رحمت کا وسیلہ۔ اور وسیلہ کس چیز کا پیش کیا؟ ربی انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں بھودی ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اے اللہ سر سفید ہو چکا ہے، اے اللہ کمزور ہو چکا ہوں۔ اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، اپنی کمزوری پیش کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہم عاجز ہیں، اللہ الصمد، اللہ عاجز نہیں۔